هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عظیم البرکت دن جمعۃ المبارک اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی تعلیم کے لیے مقرر ہفتہ وارانہ پروگرام، ہفتہ وار پروگرام، ایمان والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام، یہ ہے جمعۃ المبارک کا مقصد۔ اسی لیے اس جمعۃ المبارک کی نماز یعنی خطبے کے لیے فرمایا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جب نماز کا وقت ہو جائے یعنی جمعے کے خطاب کا، خطبے کا، بیان کا وقت ہو جائے تو اس وقت سارے کاروبار چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کوشش کرو، جلدی پہنچنے کی کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور اس ذکر سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس ذکر سے مراد ہے جمعے کا خطاب، یہ خطبہ جس میں دین کی تعلیم ہوتی ہے، دین کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے۔ لیکن قابل افسوس ہے ہمارا رویہ کہ ابھی جب دین کا بیان شروع ہو رہا ہے تو 10 لوگ ہیں، جب بیان ختم ہو جائے گا تو نماز کے لیے 150-200 لوگ جمع ہوں گے۔ تو یہ ہماری دین سے اتنی دلچسپی ہے تو اللہ کو بھی ہم سے اتنی ہی دلچسپی رہ گئی ہے۔ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگتے ہیں، بیت اللہ میں دعائیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں ہوتی ہیں، حرمین شریفین میں دعائیں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، لیکن قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حلال کا مال نہیں ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو حلال کا رزق نہیں ہے، بعض لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ بھیک مانگنے کی نیت سے، بعض لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ پک پاکٹ کرنے کی، جیب کاٹنے کی نیت سے۔ تو چاہے آپ حرام کے مال سے گئے، بلکہ میں کیا آپ کو اپنا فتویٰ کیا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے اونٹنی پر پہنچتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتا ہے، لباس غبار آلود ہوتا ہے، اور وہ میدان عرفات میں کھڑا ہو کر حج کے دن کتنا دور سے سفر کر کے اونٹنی پر آیا،
اونچے اونچے ہاتھ کر کے یا رب یا رب یا اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا، بلکہ آیا کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام کے مال سے، اس کا کھانا حرام کے مال سے، اس کی غذا حرام کے مال سے، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ دین سیکھنے کی طرف آتے نہیں، اور اس میں بھی ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کانوں میں بات پڑ گئی تو ہمیں پھر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی نیت شروع سے یہی ہے کہ دین کی بات کانوں میں پڑنے نہیں دینی تاکہ ہم لا علم رہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو تو لوگ کہہ لیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس احکم الحاکمین کے سامنے کیسے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا؟ کوئی بندہ آج کہہ سکتا کہ مجھے شک ہے شراب حلال ہے یا حرام ہے، سود حلال ہے یا حرام ہے، رشوت حلال ہے یا حرام ہے، چوری زنا حلال ہے یا حرام ہے، دوسروں کے مال پر قبضہ کر لینا حلال ہے یا حرام ہے، وراثت سے بیٹی بہن کو محروم کر دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ یہ تو آپ تو شہر میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ گاؤں میں بھیڑ بکریاں چرانے والا کوئی ہے تو اس سے جا کر پوچھ لے، وہ بھی آپ کو بتائے گا یہ غلط کام ہے۔ تو فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِي وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو۔ یہ پیغام اللہ کا ہے ان بندوں کے نام جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے نہیں، کچھ درہم دینار کے بندے ہوتے ہیں، مال اور پیسے کے بندے ہوتے ہیں، دنیا عہدے اور مرتبے کے بندے ہوتے ہیں، تو ان پر اللہ کی تعلیمات کا اثر نہیں ہوتا۔ جس کا ٹارگٹ یہ میں نے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، چاہے ملاوٹ سے آئے، چاہے ناپ تول میں کمی سے آئے، چاہے سمگلنگ سے آئے، چاہے حلال سے آئے، چاہے حرام سے آئے، اس کا ٹارگٹ ہی پیسہ ہے۔ اس کو میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ کو نصیحتیں کرتے رہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کی نظر پیسے پر ہے، چاہے حلال سے ہے چاہے حرام سے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، کیا کہیں؟ یقول التی ہی احسن۔ پہلی تعلیم کیا آئی؟ میرے بندوں سے کہہ دو کہ منہ سے اچھی بات نکالا کریں، کہا کریں اچھی بات۔ زبان سب سے خطرناک ہتھیار ہے ہمارے جسم کا، زبان سب سے، اور اتنا خطرناک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اور دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان والی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی، ان دونوں چیزوں کی تم ضمانت دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب کس کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں کر رہے تھے کہ یہ جنت والے کام ہیں، یہ جنت والے کام ہیں، سارے کام کہتے ہوئے فرمایا ان معاذ بن جبل ان النبی امرہ باعمال تدخلہ الجنۃ۔ حضرت معاذ بن جبل خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کام بتائے جن کے ذریعے میں کروں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور پھر آخر میں ثم قال لہ، پھر آخر میں کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا تیرا خیال ہے میں تمہیں ان ساری چیزوں کا نچوڑ نہ بتا دوں؟ تجھے میں نے اتنی باتیں بتائیں، یہ بھی جنت میں جانے والی، یہ بھی جنت میں لے جانے والی، میں تمہیں ان ساری باتوں کا نچوڑ بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔
تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو پکڑا، فرمایا کف علیک ذالک، اس کو پکڑ کر رکھنا، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ان کا بھی حساب ہوگا، ان پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا، ان کی بنیاد پر بھی ہمیں جنت اور دوزخ کا قصہ بنے گا؟ اس وقت آپ نے فرمایا ساکلت کا اموں کا، تیری ماں تجھے روئے۔ یہ ایک عربی کا محاورہ، یہ نہیں کہ تو مر جائے، یہ ایک عربی کا محاورہ ناپسندیدگی کا، تو یہ اس بات کا بھی پتہ ہے، ساکلت کا اموں کا، تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یاد رکھو لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں پھینکنے والی ہی زبان کی باتیں ہیں۔ حصائد ألسنتهم، ان کی زبان کی فصل، ہم فصل بیجتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ تیار ہو جاتی تو ہم اس کو کاٹتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کی فصل ہم بیج رہے ہیں، ایک اعمال کی فصل اور ایک کلام کی، اقوال کی فصل۔ جو ہم کام کرتے ہیں یہ بھی آخرت کی کھیتی ہے، اور جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ بھی آخرت کی کھیتی ہے۔ ان دونوں کی بنیاد پر، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کا تو مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں، مجھے اس کا حدیث کی کتاب کا ثبوت نہیں ملا، روایت میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی جو تم اس میں فصل بیج رہے ہو، یہ قیامت کے دن کٹائی ہونی ہے، تمہیں اس کا نفع ملنا ہے، اس فصل کی آمدن آئے گی تمہیں۔ دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو بیج بو رہے ہو، اچھا بیج ہے اچھی فصل ہے، اچھی آمدنی، اور بری فصل ہے برا بیج ہے برا نتیجہ۔ اور اسی کی بنیاد پر میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ 2 + 2 = 4 ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہی ہوگا، اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہم نے دین کو سمجھا ہے، ہم نے دین کو سیکھا ہے، ہم نے دین کو اپنایا ہے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کہ کسی کی حق تلفی ہو۔ تو فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہو یقول التی ہی احسن، کہ وہ منہ سے اچھی بات نکالا کریں، اچھی بات کیا کریں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، حکمت یعنی دلیل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ یعنی اچھے الفاظ سے، اچھے کلام سے، تمیز سے، ادب سے۔ تو اللہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے بولنے کا، کہ تمہیں آپس میں بولنا کیسے ہے، اچھے لہجے سے بولنا ہے، اچھے الفاظ سے بولنا ہے، اچھے انداز سے بولنا ہے، ورنہ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان کا تو کام ہی ہے فساد ڈالنا لوگوں کے درمیان، وہ تو پہلے طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بلوچستان میں فساد ہے، KPK میں فساد ہے، اور ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ بھارت در اندازی کرتا ہے، بھارت کشمیر میں ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان والے در اندازی کرتے ہیں۔ دشمن تو آپ کی کمزوریوں کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو دشمن جو آپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے شیطان سوار ہو کر، وہ آپ کی غلطیوں پر کم مہلت دے گا آپ کو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے درمیان، کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن تو طاق میں رہے گا،
रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम सब को खूब जानता है। इन यशा यरहमकुम, अगर वो चाहेगा तो तुम पर रहम फरमाएगा। और इन यशा युअज़्ज़िबकुम, और अगर वो चाहेगा तो तुम्हें अजाब देगा। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इन लोगों पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये इतने जहन्नम में क्यों चले गए। आपने इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया था। ये मिंबरे रसूल है, इससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम तो चलता रहेगा। आज मेरी जबान में चल रहा है, कल किसी और की जबान होगी, चलता रहेगा। अल्लाह का दीन क़यामत तक अल्लाह के वर्कर दीन की बात करते रहेंगे, लेकिन किसी पर भी पाबंदी नहीं है कि वो जनाब आपको मजबूर करके हिदायत पर लाए। ये आपकी मर्जी है कि आपने हिदायत वाला रास्ता कबूल करना है, जन्नत वाला रास्ता, या मोटरवे आपने जहन्नम वाली पे चढ़ दौड़ना है। अल्लाह मजबूर नहीं करता। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब उसकी मर्जी है, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हिदायत पर चले या ना शुक्रा बनकर जहन्नम के रास्ते पर सवार हो जाए। व रब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, और आपका रब हर उसको जानता है, हर उस चीज का इल्म रखता है जो आसमानों में जमीन में। अल्लाह के इल्म की बात हो रही है। और ये अल्लाह अपनी कुछ डिग्रियों का इजहार नहीं कर रहा कि मेरे पास इतनी डिग्रियां, इतना इल्म है। ये मुझे और आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम मेरे इल्म में, मेरी नजर में हो। मुझे तुम्हारे खबर भी है, तुम्हारा इल्म भी है। अल्लाह हमें हमसे ज्यादा जानता है। अल्लाह हमारी जरूरियात को हमसे ज्यादा जानता है। अल्लाह हमारी जिंदगी के तकाजों को हमसे ज्यादा जानता है। वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यिन अला बाज़, और बेशक हमने फजीलत बख्शी बाज नबियों को बाज पर। यह आयत वो 3 पारे की पहली भी, तिलका रुसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल है, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। नबियों में तफजील जायज है, तफरीक हराम है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, हम फर्क नहीं करते कि किसी नबी को माने किसी को ना माने। एक नबी का इनकार 1,24,000 का इनकार है। पक्का काफिर जो फर्क करे कि फलां को मानता हूं फलां को नहीं मानता। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया पर ईमान लाते कि वो अल्लाह की तरफ से थे, लेकिन शरीयत और कानून और हुक्म इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। इस वक्त उनकी नबूवत और ये क़यामत तक नबूवत चलने वाली है, लेकिन पहलों का इनकार नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वो मुसलमान थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार किया तो काफिर हो गए। जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे उस वक्त वो मुसलमान थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इनको मानने से जिसने इनकार किया वो काफिर हो गया। और अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल। फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूला, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। वह आतैना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर बख्शी। कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, अब अल्लाह को छोड़कर लोगों ने अपने हाजत रवा बना लिए, मुश्किल कुशा बना लिए, उम्मीदें लगा ली, फलां बख्शवा लेगा, फलां छुड़ा लेगा, फलां बचा लेगा। तो उनका रद्द अल्लाह ने कुरान में किया है कि फैसला क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह करेगा, कोई और छुड़ाने बचाने वाला नहीं। उसका कुरान में खोल खोल कर रद्द किया है। उसका ये एक हिस्सा यहाँ पे है, कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, मेरे नबी कहो इनसे कि लोगों अल्लाह के सिवा जिनको तुम अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, जरूरतें पूरी करने वाला समझते हो, उनको पुकार कर देख लो।
فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی قدرت نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی صلاحیت نہیں کہ تمہاری مصیبت کو ہٹا سکیں یا تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکیں۔ سب سے عمدہ توحید جو ہے نا وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ قرآن کی توحید توحید والے کی توحید بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جو عمدہ طریق ہے توحید کو بیان کرنے کا وہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنے کی نوبت آئے تو اللہ سے سوال کرنا، کسی اور سے نہ کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور یہ ہم روزانہ دن میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو سیاسی بنا لیا ہے، ہم نے دین کو بھی سیاسی بنا لیا، ہم نے دین کو بھی گلیمرائز کر لیا، ہم نے دین کو بھی شوبز میں ڈال دیا، شوبز والے دین میں آگے، دین والے شوبز میں چلے گئے، ٹی وی میڈیا پر بیٹھے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ شوبز والا، یہ دین والا، یہ دین والا، یہ شوبز والا، دونوں ایک جیسے ہوئے کھڑے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، حالانکہ دو ترجمے ہیں، آج سن لیں آپ۔ نعبدو فعل مضارع ہے، عربی کا صیغہ ہے، ہمارے ہاں زبانیں ہیں ماضی، حال، مستقبل۔ عربی میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی ہے اور ایک مضارع۔ مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نعبدو عربی کا صیغہ، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ اس وقت بھی اسی پر قائم ہے اور آئندہ بھی اسی پر قائم رہیں گے۔ جو تیری عبادت کرتے یہ اظہار حال ہے کہ میرا حال یہ ہے کہ اس وقت میں تیری عبادت پر قائم ہوں، اور تیری عبادت کریں گے، یہ وعدہ ہے کہ اللہ آئندہ بھی تیری عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ اور اگلی آیت ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے بھی وہی دو معنی ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آئندہ ہی بھی تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہ وعدہ ہے، آئندہ بھی اس پر قائم رہیں گے۔ تو فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہو ان لوگوں سے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو لوگوں سے کہ ذرا پکار کر دیکھو ان ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تمہاری کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتے، وہ تمہیں کسی مصیبت سے ریلیف نہیں دے سکتے، وہ تمہیں کسی تکلیف اور مصیبت اور نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ ولا تحویلا، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کی ان میں صلاحیت ہے۔ اسی لیے تو قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ نے سنا ہے کہ کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ اسی لیے تو روکتے ہیں کہ یہ دندے رک جائیں گے، یہ دندے ختم ہو جائیں گے، ان کو اصل بات کا پتہ چل جائے گا۔ یہ جو چھاپڑی لگا کر 500 1000 2000 کی سارا دن صبح سے رات تک دیہڑی لگاتا ہے، یہ ارب پتی کو جا کر اپنا نذرانہ پیش کرے گا، یہ رک جائے گا اگر اس کو قرآن میں پتہ چل گیا تو۔ اس لیے تو ہم پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہمارے دھندے چلتے رہے۔ تو فرمایا اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، ان کو خدا سمجھتے، ان کو پکارتے ہیں۔ مسلمان کتنی ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر کتنی ہستیوں کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ جانوروں کو سے بھی مدد مانگتے ہیں، ان کو بھی پکارتے ہیں۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نیک، جو کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں، کچھ انبیاء کو پکارتے ہیں، کچھ اولیاء کو پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، تو ان کا تذکرہ آیا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، لوگوں جنہیں یہ پکارتے اپنا حاجت روا سمجھ کر، وہ تو خود محنت کر رہے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے، وہ تو خود اس جدوجہد میں لگے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کی نزدیکی مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا منظور نظر ہم بن جائیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو اللہ کے قریب پہنچنے کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تین باتیں میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تین عادتوں کا بیان کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں تین باتیں۔ میں ابن ماجہ کی روایت آپ کو پچھلی بار بھی سنا چکا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھ لی، قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھ لی، اس کو 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملے۔ اب آپ مجھے بتائیں، محنت 100 رکعت نفل میں مشقت اور محنت زیادہ ہے یا ایک رکعت ایک آیت میں زیادہ ہے؟ ایک آیت ہلکی ہے، آسان ہے۔ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کتنا بڑا کام ہے قرآن کو سمجھنا۔ فرمایا 100 رکعت نفل بھی پڑھ لو تو ایک آیت کے برابر سمجھنے کے علم کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اسی لیے ہے، اسی لیے ہمیں مولوی نے دندے میں ڈال رکھا ہے کہ الف لام میم ہر حرف کی 10 نیکیاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ نصیحت نازل کی ہے، یہ الذکر، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھیں، بیان کریں، اور پھر یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ جب اس کو ترجمے کی نہیں پتہ تو غور و فکر کیا کرے گا؟ اسی لیے میں آپ سے ہر بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ اپنی زندگی کا صبح کا آغاز ہی تلاوت سے کریں، ایک آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کے ساتھ پڑھیں، ایک آیت کی تلاوت کریں، جتنی اچھی آپ تلاوت کر سکتے آرام آرام سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قاری حضرات جیسا اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا، ہمارے اندر جتنی صلاحیت اللہ اتنا حساب ہم سے لے گا۔ جتنا آپ اچھا پڑھ سکتے پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا بات کی گئی ہے، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ کوئی میری بھی کرنے والی اس میں بات ہے یا میری بھی کوئی رکنے والی اس میں بات ہے، میرے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور آخری اس کو اپلائی کریں کہ اس کے حساب سے میرا معاملہ کیا ہے، میں اس آیت کے مطابق ہوں یا اس کے مخالف بن رہا ہوں، اور پھر قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، اپنے دن کا آغاز ایسے کریں، 3 آیتیں پڑھیں گے 300 نفل سے زیادہ آپ نے عبادت کر کے دن کا آغاز کیا۔ اور اگر رات کو سوتے وقت آپ نے 3 آیتیں ایسی سمجھ کر پڑھ لی، آپ نے اپنے دن کا اختتام بھی کیا اور رات کا آغاز بھی کیا ہے 300 نفل سے زیادہ نیکی کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ العزیز آج بھی مغرب کی نماز کے بعد ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن آج کی بات ہماری چل رہی ہے۔ تو فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا،
اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان عذاب ربک، اے نبی آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جو دفتر میں رشوت کے پیسے لے رہا ہے وہ ڈر رہا ہے اللہ سے؟ جو رشوت لے کر انصاف نہیں کر رہا کیا وہ ڈر رہا ہے؟ یہ ہاسپٹل میں بیٹھا ایم ایل سی کے کیسز ہزاروں روپے لے کر جو غلط پرچے دے رہے ہیں کیا وہ ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ بازار میں جو ملاوٹ کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کیا اس کے دل میں خوف ہے اللہ کا؟ اپنی بیٹی کو وراثت سے علیحدہ کر کے صرف بیٹے کو اپنے مال کا وارث بنا رہا ہے، کیا اس کے دل میں خوف ہے اللہ کا؟ جو اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر کے اس کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ ان عذاب ربک، بے شک اے نبی آپ کے رب کا عذاب جو ہے کان محذورا، وہ ہے ہی ایسی چیز سے اس سے بچتے رہنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا رہنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بھی ایسی بستی اور قوم نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کریں گے، ہر ایک کو ہلاک کریں گے۔ اور معذبوها، یا عذاب دیں گے عذاباً شدید، سخت عذاب، کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ ایک دفعہ بربادی اور تباہی ہر چیز کا مقدر ہے۔ اور اس زمین کو ہم چٹیل میدان سعیدن جرزا، اس زمین کو یہ جو خوبصورت محلات ہیں، یہ جو خوبصورت زمین کے منظر ہیں، ہم ان کو سفید چٹیل میدان میں بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ میری آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ آج مغرب کی نماز کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، اور آخری بات، ایک بات توجہ سے سن لینا، پھر آپ سنتے پڑھ لینا۔ آپ ایک بات، نماز کے لیے نیت ہوتی ہے، شروع میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا، بیٹھ جائیں ایک منٹ، نیت ہوتی ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ زبان کا نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنا، نیت کی تیز نماز دے، نماز پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ دے، 4 رکعت فرض، پیچھے سے امام دے، منہ طرف قبلہ شریف دے، اتنی میں وہ رکوع سے مولوی اٹھ جاتا ہے اور آپ کی رکعت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ گھر سے چلے تو نیت کر کے چلے، وضو کیا تو نیت کر کے کیا، یہاں پہ آ کر صرف آپ نے کہنا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنی، نماز میں شامل ہو جانا ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ آپ کا ہے اور وہی نیت ہے۔ زبان سے کہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو زبان سے نیت کرتا تھا اس کی آواز آتی تھی، آپ اس کو کنکریاں پتھر مارتے تھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا کہ یہ بدعت ہے زبان سے نیت کرنا۔ نیت کہتی دل کے ارادے کو، اور وہ جب آپ گھر سے چلے گئے تو آپ نماز کا ارادہ تھا، اور یہ بھی ارادہ تھا کہ میں نے قبلہ رخ کرنا ہے، اور یہ بھی ارادہ تھا جماعت امام کے پیچھے، جو سارا دل میں ہے بس اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد نماز شروع۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔